وہ ایک مدرسے کے پاس ایک امیر ہندو گھرانے میں پیدا ہوا اور ہندوؤں کے اس گروہ سے تعلق رکھتا جو سورج کی پوجا کرتے تھے۔ بچپن گزرا تو جوانی شروع ہوئی۔ بچپن کی طرح اس کی جوانی بھی نرالی تھی۔ وہ ایک ہمدرد نوجوان تھا، ہر وقت ہر دم کسی کی مدد کو تیار رہتا۔ مذہبی تاثرات سے بالا تر محلے کی ہر عورت کو ماسی کہتا تھا۔ اس کے کام کرتا جوانی سے اس کا یہ معلوم لگتا کہ وہ صبح سویرے سورج طلوع ہونے سے پہلے مدرسے کے کنویں پر آتا، پانی نکال کر نہاتا اور پھر اپنی پیٹھ سورج کی طرف کر کے اپنے سائے کی گردن پر نظر جما کر گھنٹوں کھڑا رہتا اور سورج کی پوجا کیا کرتا تھا۔ نہ کبھی اس نے مدرسے کے مولانا سے رابطہ بڑھانے کی کوشش کی اور نہ انہوں نے کبھی اس کو کنویں پر نہانے اور نہ ہی مدرسے کے کونے میں عبادت کرنے سے روکا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور مولانا صاحب بوڑھے ہو گئے۔ جب نماز نسک ان کے بیٹے کے ہاتھ آیا، ادھر سوریہ مہاراج بھی جو کہ ہندو تھا، جن کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں، وہ بھی عمر کے آخری دور میں داخل ہو چکے تھے، لیکن معاملات میں کوئی تبدیلی نہیں تھی، نہ کوئی نگاہ تھا۔ پھر یوں دعا ہوا کہ ایک دن ایک آسمان پر بادل بنے ہوئے تھے اور سوریہ مہاراج نہا کر سوریہ کا انتظار کر رہے تھے، لیکن بادل سورج کو دبوچے بیٹھا تھا۔ پتہ نہیں تقدیر کو سوریہ مہاراج پر ترس آیا، خود ان کا موڈ مسلمان مولوی کو چھیڑنے کا بن گیا۔ وہ مولانا صاحب کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ وہ اس وقت کیکر کے درخت سے مسواک بنا رہے تھے۔ مہاراج کہنے لگے کہ نہ تو آپ کے بڑے نے ہمیں مسلمان بنانے کی کوشش کی اور نہ ہی اب ہمیں جنت میں بھیجنے کی کوشش کرتے ہو۔ سوریہ نے مذاق کے انداز میں مولانا کو چھیڑ دیا۔ مولانا نے سوریہ کو پلٹ کر دیکھا اور ان کا ہاتھ پکڑے پکڑے اپنے دفتر میں لے گئے۔ مولانا صاحب فرمانے لگے کہ آج فرمائیے ہمارے نصیب کیسے جاگے ہیں، آج آپ نے ہمیں وقت کیسے دے دیا، آپ تو کسی کو لفٹ نہیں کرواتے۔ تو مہاراج نے کہا کہ دیکھو بھائی، تم میرے بچوں کی جگہ ہو، مجھے چکما دینے کی کوشش مت کرو۔ سوال پہلے میں نے کیا ہے، جواب بھی میرا حق بنتا ہے۔ آخر تم ساری دنیا کو مسلمان بنانے کے لیے بستر اٹھائے پھرتے ہو۔ بھائی میں بھی آپ کے پڑوس میں عمر پوری کر کے چلا ہوں، مجھے کسی نے ایک بار جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھا کہ میاں تم بھی مسلمان بننا چاہتے ہو یا نہیں۔ میاں جی سنا ہے اسلام میں پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں، چلو ہمیں پڑوسیوں کا حق ہی دے دیتے۔ سوریہ جی کی بات نے مولانا کو رنجیدہ کر دیا۔ بڑے نرم لہجے سے بولے، سوریہ جی میرے والد کی جان نکلنے سے پہلے وصیت آپ کے لیے تھی۔ وہ فرماتے تھے یہ سوریہ جنتی آدمی ہے، اس میں ساری عادتیں اللہ کی پسندیدہ ہیں، بس تھوڑا کاشی کامیابی باقی ہے اور یہ اندر سے مسلمان ہے۔ اللہ کی رحمت اس پر ٹوٹ پڑنے کو تیار ہے، بس تم اس لمحے کے لیے تیار رہنا جب سوریہ جی نے اللہ کی محبت آگے اس وقت کو سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ مولانا کی بات سن کر سوریہ جی حق کا بکا رہ گیا۔ اچھا بھائی مولانا مرحوم تو بڑی پہنچی ہوئی ہستی تھے، ہمیں خبر بھی نہیں لگنے دی اور ہمیں پڑھاتے بھی تھے۔ خیر مولانا نے پوچھا سوریہ جی آج آپ عبادت نہیں کر رہے؟ بیٹا تم کو معلوم ہے کہ سورج نظر نہیں آیا تو ہماری عبادت نہیں ہوتی۔ اس پر مولانا بولا اچھا سوریہ جی، کبھی آپ آتے ہیں تو کبھی سورج دستے آب نہیں ہوتا، کبھی سورج ہوتا ہے تو آپ بیمار ہوتے ہیں، آج آپ دونوں موجود ہیں لیکن ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، یہ درمیان میں رکاوٹ کس نے ڈال دی ہے؟ سوریہ جی نے کہا کہ بادل۔ اس پر مولانا کہنے لگے کہ اچھا سوریہ جی، وہ ہلکے پھلکے بادل کے آگے مجبور ہو گیا یا کسی اور ہستی سے جو کہ سوریہ سے زیادہ طاقتور ہے اپنے حکم سے رکاوٹ کھڑی کر دی؟ سوریہ مہاراج آگ اگلنے کے باوجود مجبور ہو گئے۔ سوریہ جی خاموش رہے۔ اچھا سوریہ جی یہ بتائیے، کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کی نگہ کی وجہ سے سوریہ نے
गुस्सा किया हो और अगले दिन नागाह कर दिया हो और तुलू होने से ही इनकार कर दिया हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सूर्य जी ने पलटकर सवाल दाग दिया, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्या सूर्य देवता को गुस्सा नहीं आता या उसे आपके नगाह की कोई खबर नहीं होती? मौलाना ने नरमी से गुफ्तगू जारी रखा। इस पर सूर्य जी कहने लगे, गुस्सा भी आता है और उसी गुस्से की पनाह के लिए हम उनकी पूजा करते हैं। उन्हें हमारी पूजा की खबर भी होती है, मगर क्या? मौलाना ने बात को जारी रखा, मगर सूर्य देवता मजबूर रहे कि वो तुलू हो, वो अपनी सरजदी से तुलू और गुरूब नहीं होता। सूर्य जी ने एक सोचती हुई शक्ल के साथ जवाब दिया, महाराज, अगर देवता भी मजबूर होते हैं तो फिर हमारी मजबूरियां कैसे दूर करेंगे? एक मजबूर दूसरे मजबूर की क्या मदद कर सकता है? क्यों ना उसे मजबूत करने वाले से ही राजकुर कर लिया जाए जो उसे तुलू और गुरूब करता है, बादल को भेजकर उसकी धूप को लपेट देता है। सूर्य जी चुप रहे। मौलाना जी ने बात को जारी रखते हुए कहा, सूर्य जी, आपके पास छुट्टी करने का इरादा और इख्तियार रहे। सूर्य के पास न छुट्टी का इरादा है और ना ही उसके पास कोई इख्तियारात हैं। सूर्य जी महाराज, आपको पता है, इसी इरादे और तमाम इख्तियारात की बुनियाद पर ये सारी कायनात और इसको संभालने वाले, उसके निजाम को चलाने वाले मलाइका को कहा गया कि आदम को सजदा करो, उसकी बड़ाई को तस्लीम करो। आज कायनात के खालिक ने पहली साहिबी इरादा और साहिबी इख्तियार मखलूक को पैदा किया। खुदा के बाद इरादे के लिए एक हस्ती पैदा की गई और कायनात और उसके संभालने वाले फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में डाल दिया। जिस आदम की औलाद में से आप भी हैं और मैं भी। आपने आज तक इस इरादे को इस्तेमाल नहीं फरमाया, अपने शर्फ को इस्तेमाल नहीं किया, इसको वैसे का वैसा ही अपने रब के पास लेकर चले जाओगे सूर्य जी, और फिर उसे क्या मुंह दिखाओगे? सजदे की कीमत तो चुकाते जाओ जो उस इख्तियारात के सदके फरिश्ते से करवाया था। सूर्य जी हक्का बक्का मौलाना जी की बातें सुनते रहे। मौलाना पर जलालो जमाल की दोनों शफकात का गालिब था। कभी एक आ रही थी तो कभी दूसरी। लगता था जैसे उन्होंने अपने बुजुर्गों की बात खूब पल्ले बांध रखी थी। सूर्य जी, आप बहुत नेक इंसान हैं। हम सब ने आपको बचपन से देखा हुआ है। शायद कि मुसलमानों में भी आपसा हमदर्द, सुखी और खुदा तरस इंसान मौजूद नहीं। मगर सूर्य जी, बेखबर तो करना पड़ेगा। दिल के दरवाजे का ताला अंदर से खुलता है। अल्लाह ने सुन्नत बना रखी है। उसने नबियों के बाद बेटियों और बीवियों को भी हिदायत नहीं दी जब तक कि उन्होंने दिल का दरवाजा खुद नहीं खोला। किसी के घर बगैर इजाजत जाने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। उसका हुक्म है उसी के घर में जाओ जिस घर का मालिक तुम्हें मोहब्बत से बुलाए। वो आपके अंदर बगैर उन्स के, बगैर उसके बुलाए कैसे आ सकता है? उसकी रहमत का समंदर आपकी चारपाई के इर्द गिर्द चक्कर काटता रहता है। सूर्य जी, बस जरा दिल की खिड़की खोल कर देखिए वो कैसे अंदर आता है। सूर्य जी उठकर चले तो लगता था कि वो जमीन पर नहीं पानी पर चल रहे हो। जमीन उनके पांव तले से खिसक रही थी। वो रात कयामत की रात थी। दिल में तूफान पैदा हो गया था। रहमत की झड़ी शुरू हो गई थी। सूर्या जी सारी रात रो रो कर माफिया मांगते रहे। वो डर रहे थे कि सुबह से पहले कहीं वो मर ना जाए, वही बेवर्क अधूरा न रह जाए। उन्होंने अपनी सारी नेकियों के इवज अल्लाह ताला से सुबह तक जीने की दुआ मांग ली। आज उन्हें जिंदगी की कदर का पता चल गया था। सुबह अभी मदरसा खुलने का वक्त नहीं हुआ था कि सूर्य जी मौलाना के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। दरवाजा मौलाना ने खुद खोला। लगता था जैसे वो इसी बात की तवक्को रखते थे। सूर्य जी की कैफियत से लगता था कि जैसे उनका पूरा वजूद बोल रहा हो मगर जुबान खामोश हो। मौलाना साहब ने उनका हाथ पकड़ा और अपनी बैठक में ले गए। सूर्या जी को चारपाई पर बिठाकर वो उनके कदमों के पास बैठ गए और फरमाने लगे, सूर्या जी महाराज, आप कुछ मत बोलिए, जुबान को बंद रख दीजिए। आज अल्लाह खुद आपके वजूद को पकड़ रहा है। वो आपकी दावत कबूल करके आपके दिल में आ चुका है। सूर्या जी ने उसी के एहतराम में आपके कदमों में बैठा हूं। जारो कतार रोते हुए सूर्या जी को उन्होंने खूब रोने दिया। वो जानते थे कि नया मुसलमान होने वाला शख्स नए पैदा होने वाले बच्चे की
طرح ہوتا ہے اور یہ صحت کی علامت ہے، یہ جان کی علامت ہے۔ اپنے ساتھ ناشتہ کروایا اور مدرسے کے تمام طلباء کے سامنے اسلام قبول کروایا گیا۔ ان کا نام عبداللہ رکھا گیا اور اسلام قبول کرنے کے ٹھیک 10 دن بعد عبداللہ بھائی ایک بخار میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ عبداللہ کے جنازے میں لگتا تھا ایک ہجوم امڑ پڑا ہے۔ ایک تو خود نیک انسان تھے، بلا تفریح مذہب و مسلک کے ہر ایک کے کام آنے والے، اوپر سے اکرام جو مسلمانوں نے کیا اس میں ہندوؤں کے دلوں میں مسلمانوں کی محبت کا طوفان بھر دیا۔ لوگ ان کی چارپائی کو کندھا دینے ٹوٹ پڑے۔ جنازہ شروع ہوا تو اعلان ہوا کہ جنازے میں تاخیر کی جائے، کہیں ہندو بھی مسلمان ہو کر جنازے میں شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ شیخ الجماع نے وہی کہا کہ جو لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں وہ صفے میں کھڑے ہو کر ہی کلمہ پڑھ لیں، باقی کام بعد میں کریں گے۔ بہت سارے لوگوں نے جب کلمہ شہادت کا ورد شروع کیا تو جن کی نیت شاید مسلمان ہونے کی نہ بھی تھی وہ بھی جذبات میں بہہ کر کلمہ شہادت پڑھنے لگے۔ سینکڑوں لوگ مسلمان ہو گئے اور اس کے علاوہ ان کے ہندو رشتہ داروں کو بھی جنازے میں کھڑا ہونے سے منع نہیں کیا گیا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ایک خوبصورت واقعہ ایک ہندو کا جو کہ اپنی آخری عمر کے حصے میں مسلمان ہو گئے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔